بسم اللہ الحمدللہ اللہ حکم مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں خون زیادہ دنوں کا سلام قبول کیجیے۔ یہ میرا چینل ہے ADM آفیشیل، ADM نیچرل آفیشیل، ADM نیچرل آفیشیل۔ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اس سے پہلے میرا دوسرا چینل وہ بھی چل رہا ہے ADM نیچرل ہیلتھ کا، جس میں روحانی جسمانی دونوں علاج ہوتے ہیں، جڑی بوٹیوں کے ذریعے بھی، قرآن پاک کے ذریعے بھی۔ دونوں کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اس سے بھی فائدہ اٹھائیں اور اس سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادرآباد 4 مینار چڑھوں گی، ساتھ سیلانی والی گلی میں آ جاؤ، 50 قدم آگے آئیں گے تو دایاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا، وہیں اوپر آپ آ جائیں۔ صبح 11 سے رات 8 روزانہ، اتوار کے دن صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے۔ میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ گزشتہ ویڈیو میں جو کچھ آپ کو بتایا تھا، آپ اس پروگرام کا آپ کو اینڈ کی طرف لے جا رہے ہیں کہ اینڈ کیا نکلتا ہے۔ جب یہ ساری صورتحال ہوئی، ساری بات ہو گئی، تو اس نے سابقہ بیوی کے ماں باپ سے کہا، سابقہ سسر سے کہا کہ آپ جیل جانا پسند کریں گے کہ یہ بات پوری ہو جائے گی۔ اس نے سامنے ریکارڈنگ رکھی، سسر کو نہیں پتہ چلا کہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اس نے بتایا کہ میری بیٹی گزشتہ کئی سالوں سے گھر سے سامان لا کے ہمیں دیتی تھی، کہنے لگے کہ خاموشی سے آپ رکھیں، استعمال کر لیں، اپنے حالات اچھے کریں۔ اور سب ریکارڈ کرنے کے بعد جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کا کوئی جانے والا پولیس افسر تھا، لیکن وہ بھی پتہ نہیں کیسے غلطی سے ایماندار تھا۔ وہ جو ایماندار تھا تو اس میں اپنے دوست کو کہا، اس نے بولا دیکھو ہم نے ہاتھ پاؤں بچا کے، اپنے آپ کو بچا کے اس مسئلے کو حل کرنے، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی دشمنی نہیں، لیکن جو ہمارا مال گیا تھا پورا واپس ہو جائے۔ اس نے آ کے جو طریقہ کہا تھا، دھمکی وغیرہ دی، بھائی یہ صورتحال ہے، آپ پہ اتنے کیس بن جائیں گے، ڈکیتی کی بنیں گے، چوری کی بنیں گے، اس کے بعد اور کچھ کیس بنیں گے، تو آپ کو سمجھ لو کہ پورا خاندان 20 سال تو باپ نہیں آ سکتا ہے۔ جب سب کے سامنے ساری چیزیں رکھی ہیں، ڈرانا دھمکانا کام آ گیا۔ وہ وہاں سے ساتھ گئے، جا کے گھر میں سے جو سونا جو چوری ہوا تھا، سینکڑوں تولے سونا، کروڑوں خواہ روپیہ، وہ سارا اٹھا کے لا کے اس بندے کے حوالے کیا۔ حوالے کرنے کے بعد جتنا اسی بیٹی نے کیا تھا وہ سارا کا سارا نکالا، کچھ بینکوں میں پڑے ہوئے تھے، وہ سارے پیسے نکال کے اس بندے کے نام ٹرانسفر ہوئے۔ اس طرح کام چلتے جب ان کی معلومات تھی کہ اب تقریباً جو چیز ماری گئی تھی ہمیں واپس مل چکی۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو لوگوں نے پوچھا، محلے والوں نے پوچھا، اس میں محلے والے شریک تھے، اس نے جان بوجھ کے بلایا تھا کہ محلے والوں کو پتہ چلے۔ محلے والوں نے پوچھا کہ تم نے اتنی ذلت اور رسوائی اٹھائی ہے اس بچی کو، جو ایک نیک اور ایماندار بچی تھی، اس نیک اور ایماندار بچی کا آپ نے جو حشر کیا ہے، وہ اس کو اتنے سالوں سے اذیت میں رکھا ہے، جس کی کوئی حد نہیں تھی، آپ نے یہ کیا کیا؟ اس نے بولا جی غلطی ہو گئی۔ ایک آسان سا سوال ہے، جی غلطی ہو گئی، معافی چاہتے ہیں، جی غلطی ہو گئی، معافی چاہتے ہیں، جی غلطی ہو گئی، بس معاف کر دیں۔ جب تک آپ مجرم کو سزا نہیں دیں گے، اس کو کبھی عقل نہیں آئی۔ سے صورتحال ہوئی، پھر یہ اپنے محلے میں تو سرخرو ہوئے کہ جس پہ چوری کا الزام لگا تھا وہ تو بے قصور ہے، چوری کرنے والا کوئی اور تھا، چوری کا الزام لگانے والے خود چور تھے، چوری کا الزام لگانے والے خود چور تھے، لیکن آفرین اس مرد کے بچوں نے اچھا کام کیا، اپنے سابقہ سسرال گیا، سارے محلے والوں کو بلایا، مسجد میں بیٹھے، امام صاحب کی دعا سلام تھی، اس کو بولا کہ یہ تمام چیزیں ہیں، یہ پورا خاندان چوروں کا یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ سسر کو ساتھ لے کے گیا، آئیے نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز پڑھنے گئے، سارے محلے والوں کو بولا جہاں بیٹھے ہیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ سب کو بولا یہ میرا سابقہ سسر کی بیٹی کو میں طلاق دے چکا ہوں، آپ میرا سسر نہیں ہے، لیکن یہ پورا خاندان چوروں کا ہے اور بغیرتوں کا خاندان ہے۔ اس نے میرے بھائی کا گھر جانے کے لیے حرکت کی، ان کے گھر میں سے ہمارا سامان برآمد ہوا، یہ پولیس والے ساتھ ہیں، ہم نے اس کو وہ نہیں کیا، پولیس کیس نہیں کیا، صرف یہ بتایا کہ تمہیں آگے یہ سزا ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہمارا سامان ہمیں مل گیا، اور کتنا گیا ہمیں نہیں پتہ، ہم اس کے بارے میں کچھ خبر بھی نہیں، اس لیے خبر نہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں کبھی کبھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جا کے کسی کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن یہ بھی اس زمانے میں اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو میں اس کو اللہ کا معجزہ سمجھتا ہوں، ورنہ نعوذ باللہ جو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، استغفر اللہ، جو پولیس والوں کے جو حال دیکھا ہے، استغفر اللہ بول رہا ہوں، استغفر اللہ، یہ آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ان کے لیے برائی نہیں ہوتی، کیوں؟ ان کے پاس ایمان اور ایمانداری نہیں ہوتی، ان کے پاس ایک ہی چیز ہے جس کا نام ہے ہوس۔
وہ ختم نہیں ہوتی. لیکن بعض شخص نے آ کے مجھ سے کہا جی قرآن پاک کی آیتیں پڑھنے سے وقل جاکل حق ذاکر باطل ان الباطل کانا زہوقا، اس سے اتنا خوف پیدا ہوا، ایسے راستے کھلے کہ پوچھو مت. میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں، یہ تمام لوگوں کے لیے انعام ہے. آپ کا کوئی بھی کام بند ہے، کوئی بھی راستہ بند ہے، کوئی بھی کاروبار بند ہے، یا لطیف ہو یا ودود ہو، روزانہ ایک نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد ایک تصویر پڑھ کے دعا مانگیں، آپ یقین مانیں آپ کی روزی ایسے کشادہ ہونا شروع ہو جائے گی. بند راستے کھل کے بالکل بڑی اچھی زندگی ہو جائے گی. دیکھو میں قرآن کی طرف چاہتا ہوں، میری کوشش ہے سب قرآن کی طرف لے کے آؤں، میری کوشش ہے کہ سب کو ایمان اور ایمانداری طرف لے کے آ جاؤں. یہ جو آپ کے سامنے واقعہ کہ واقعی کو 15 یا 18 سال ہوں گے، وہ بچی اس کے بعد 2-3 دفعہ آئی آ کے مٹھائی لے کے آئی آ کے دی، لیکن مجھے نہیں پتہ کہ آج وہ کس حال میں نہیں، اس بارے میں کچھ پتہ نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ برائی سے بچو، اچھائی کرو اور اچھائی کی دعوت دو. اس بات کو کبھی نہیں بھولنا، برائی سے بچو، اچھائی کرو اور اچھائی کی دعوت دو. کبھی بھی کسی کی بات پہ بھروسہ نہ کرو. کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو، آپ سنی سنائی بات کو آگے نہ پھیلاؤ جب تک اس کی تصدیق نہ کر لو. حقیقت یہی ہے کہ جب سنی سنائی بات کو آپ آگے نہیں پھیلاؤ گے، تحقیق کرو گے تو آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے. میرے پاس دنیا آتی ہے، ایک سے ایک قصے میرے سامنے موجود ہیں، ایک سے ایک واقعات ہیں، لیکن یاد رکھو جس نے لالچ کی نا وہ غرق ہوتا ہے. جیسے میں نے یہ بات کی ہے لالچ کی، آگے چل کے میں آپ لوگوں کو ایسے اور واقعات ایسے سناؤں گا کہ اللہ مان الحفیظ، اللہ مان الحفیظ، کہ وہ جو لالچ میں کودے خود تو تباہ ہوئے، اس سبھی کو تباہ کر دیا، خود برباد ہوئے، سب کو برباد کیا. یہ چیزیں غلط ہیں. سب سننے والوں سے بول رہا ہوں، بچوں سے بول رہا ہوں، بوڑھوں سے بول رہا ہوں، جوانوں سے بول رہا ہوں، بچے سے بول رہا ہوں، اے شہزادی اے شہزادو، شہزادی اور شہزادے تو سب کے لیے. آپ سچائی کی طرف آنا شروع کرو. آپ اپنی ذات کو اچھائی کے لیے پیش کرو، آپ اپنی ذات کو اچھائی میں استعمال کرو. جہاں برائی دیکھو تو سائڈ کر نکل جاؤ. ہاں بول دو، بتا دو یہ راستہ غلط ہے، اس میں چلو، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن آپ اپنا فرض پورا کرو. یہ جو واقعات آپ کے سامنے رکھیں، اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ قرآن، ایمان اور ایمانداری. اس میں جو بتایا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، سورہ قریش، سورہ ناس ہے، جب یہ پڑھ کے آپ دعا مانگتے ہیں، اس طریقے پہ چلتے ہیں، اس میں 2 شرائط ہیں، وہ کبھی کوئی بھی نہ بھولیں. کسی کو برا نہیں بولنا ہے، کسی کو بددعا نہیں. یہ پھانسی کا پھندا کھا کے پھنستا ہے، صرف قبرستان جاتا ہے. اگر یہ کام نہ کیا تو عیش کرو. زندگی میں 50 سال کام ہے، سب ہو جانے ہیں، کوئی جلدی کوئی دیر سے، لیکن ہونا ضرور ہے. ٹھیک ہے، یہ پروگرام کا ہمارا آخری حصہ ہوتا ہے. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر ملاقات ہوتی ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو آپ کو سناؤں گا تو شاید آپ لوگوں کو ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ سچ ہوں گے. اور جس میں اگر تھوڑا بہت بھی رب نے ایمان رکھا تو وہ ہضم کر لے گا، لیکن جس کے اندر ایمان کا تقاضا نہیں ہوگا نا، ایمان اور ایمانداری، شاید آنے والی ویڈیو ان کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہو، لیکن غلط نہیں ہوگی، سب سچ پہ ہوگا. اللہ کی ایمان میں فی ایمان اللہ.